حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے پاس کوئی قیمتی چیز نہ رکھو، اس سے تم ہمیشہ خوش رہو گے۔ دولت جب تمہارے پاس ہے تو تم کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ جو بندہ ہمیشہ تیری برائی چاہے اور تیرا دل خراب کرنے کی کوشش میں لگا رہے تو ایسے بندے سے ہمیشہ فاصلہ رکھ۔ خوبی کبھی دولت سے پیدا نہیں ہوا کرتی، بلکہ خوبی نیکی سے جنم لیتی ہے۔ جو انسان کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کی برائیوں سے ہی اس کو مطلع کرتا رہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ لوہا صرف لڑائی کے وقت سونے سے بھی قیمتی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہر وقت سونا قیمتی ہی ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں امیروں نے غریبوں کی بغاوت روکنے کا یہ مؤثر طریقہ کیا تھا کہ غریبوں کے گاڑے پسینے کی کمائی کا تھوڑا سا حصہ انہیں خیرات کی صورت میں واپس دے دیا کرتے تھے۔ اللہ جب بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جب نعمت دیتا ہے تو اس کی زبان پر حق جاری کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو خیر نہیں دینا چاہتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا سینہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے کہ اگر حق زبان پر جاری بھی ہو جائے تو دل میں جاگزی نہیں ہوتا۔ اللہ سے ڈرو اور دعا کرو کہ تمہارے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دے اور تمہاری زبانوں کو حق کے ساتھ گویا بنا دے، تاکہ اسی حال میں دنیا سے جاؤ اور تمہاری باز گشت نیک بندوں کے جیسی ہو۔ صبر و شکر دو ایسے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر حاصل نہیں ہو پاتے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں جو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ پاکیزہ وہی ہے جو ساری دنیا میں کسی بھی شے سے پیوستہ نہ ہو، نہ ہی دنیا سے اور نہ ہی آخرت سے، اور نہ ہی اپنے نفس کے ساتھ۔ اولیاء اللہ رحمت کے صاحبان ہیں، اگر یہ نہ ہو تو دنیا جہنم کا نمونہ بن جائے۔ گناہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو ترک نہ کیا جائے تو بڑھ کر ناقابل علاج بن جاتا ہے۔ آدمی کو اندر سے پڑھنا نہایت ہی مشکل ہے جب تک کہ اسے بار بار آزما نہ لیا جائے۔ جب تک آزماؤ گے نہیں، بندے کی اصلیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کو زبان سے ادا مت کر، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کے قریب مت بھٹک، اور نہ اس کی جستجو کر۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، کسی مسلمان بھائی پر غربت میں دباؤ ہرگز مت ڈالو کہ اگر تمہارا کوئی حق ہے تو زبردستی وصول کرو۔ مصیبت سے دور رہو۔ جو معصیت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ برائی کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اچھائی کرنے والوں کے لیے پروردگار کے یہاں جنت ہے، اور برائی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ لہٰذا اطاعت پر عمل کرو اور معصیت سے دور رہو۔ مقام غربت باعث وحشت ہوتا ہے کیونکہ آدمی اس سے مانوس نہیں ہوتا۔ صوفی وہ ہے جو احوال میں صادق اور معاملات میں باادب ہو۔ یاد رکھو، اللہ سے کوئی بھی شے بے نیاز نہیں بنا سکتی، نہ ملک مقرب اور نہ بنی مرسل، نہ کوئی اور جو بندہ چاہتا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے فائدہ اٹھائے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ رضائے خدا کو طلب کرے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا جانتا ہے وہ خوش خلق نہیں بلکہ خود پرست اور شیطان صفت ہے۔ بری گفتار کا کھاؤ تلوار کے کھاؤ سے زیادہ گہرا اور ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ جس نے اپنی زبان کی ٹیڑھی سلاخ سیدھی کر لی اس کا دل صالح ہو گیا۔
حکیم لقمان فرماتے ہیں جب زبان سیدھی راہ اختیار کرتی ہے تو قلب صالح ہو جاتا ہے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو اور اسی کو تلاش کرتے رہو، اور کوئی قوت و طاقت اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اپنے نفس کو بلاؤں کے برداشت کرنے پر آمادہ کرو۔ زیادہ کھا کر جس بندے کا پیٹ لٹک جائے وہ صبح ادرک کھا کر 15 منٹ پیدل چل لے، 6 دن میں دبلا ہو جائے گا۔ تنگ نظر کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ 2 برائیوں میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑے تو وہ دونوں کو اختیار کر لیتا ہے۔ شیر کی گرج تیرا امتحان لے گی، اے بدصورت بے ہنر گیدڑ، اپنے اوپر مور ہونے کا گمان ہرگز نہ کر، کیونکہ مور تجھے آزمائے گی، تو درمیان میں ذلیل اور بے آبرو ہو جائے گا۔ سچ بول یا چپ رہ، تب رحمت کو دیکھ اور حاصل کر۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے جسے تم بسر نہ کرو بلکہ کوئی اور بسر کرے، یعنی دوسروں کی مدد کرنے میں اپنی زندگی صرف کر دینا ہی حقیقی زندگی ہے۔ اپنی بڑائی اور تکبر سے دور رہو کہ کبریائی پروردگار کی رضا ہے، اور جو اس میں خدا سے مقابلہ کرے گا وہ اسے روز قیامت ذلیل کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بھروسے چل پڑ۔ صابر وہ ہے جو شکایت کو ترک کر دے۔ انسانی روح کی سب سے بڑی بیماری انسان کی وہ سوچ ہے جو اسے دوسروں کو حقیر اور اسے کمال درجے والا انسان محسوس کراتی ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ انسان انسان سے پیار کرنا سیکھے، اور محبت الہی یہ ہے کہ بندہ خدا سے پیار پانا سیکھے۔ پاکیزہ صرف وہی ہے جو تمام علائق دنیا سے پاک ہو۔ ہم نے تھوڑا بہت کہہ دیا ہے، باقی خود سوچ لیں۔ اگر سوچ تھک جائے تو ذکر شروع کر دیں، کیونکہ ذکر سے فکر میں تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ سرد و فقر کے لیے ذکر الہی سورج کی حرارت کی طرح کام دیتا ہے۔ غصہ چھپی ہوئی آگ کی طرح ہے، اگر تم اپنے الفاظ اس آگ میں ڈال دو گے تو تمہارے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ کھجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو 40 مردوں کے برابر طاقت آ جاتی ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں جو تم اپنی جوانی میں جمع کرو گے تو یاد رکھو وہی مال بڑھاپے میں تمہارے کام آئے گا، جس سے تمہیں راحت و سکون ملے گا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو جب بھی بلی گھر میں آئے تو اس کے آگے گوشت یا دودھ وغیرہ کھانے کے لیے رکھ دیا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اگر بندہ موت سے بچ جائے تو یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں، اہم بات تو یہ ہے کہ بندہ گناہ سے بچ جائے۔ جب اللہ تعالی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمارا دل میل زاری کی طرف کر دیتا ہے۔ جانور کھانے پینے سے موٹا ہوتا ہے اور آدمی کانوں کے ذریعے یعنی خوشامد سن کر موٹا ہوتا ہے۔ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، اور ساری حمد اس رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے کام کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ راہ طریقت میں بھی سمجھ آنے کے لیے وقت درکار ہے۔ ایک لال کو روشن بننے کے لیے مدتوں سورج سے روشنی حاصل کرنی پڑتی ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اس کا یہ فرض ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور بزرگوں کا احترام کرے۔
خبردار ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا کہ یہ نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بندہ بھی کسی پر ظلم کرے گا اس کا ذمہ خود اس کی گردن پر ہوگا۔ ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرنا کہ کفر کی اصل حسد ہی ہے۔ خبردار کسی مظلوم مسلمان کے خلاف کسی کی امداد نہ کرنا کہ وہ بد دعا کر دے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔